لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع۔ ISPR کے مطابق سابق DG ISI فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت تعدیبی کارروائی شروع کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی۔ پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستی کا پتہ لگانے کے لیے انکوائری کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے کئی واقعات بھی سامنے آئے۔ فوج میں خود احتساب بھی ایک کڑا، شفاف اور خودکار عمل ہے۔ یہ عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ DG ISPR کا 7 مئی کی پریس کانفرنس میں فوج میں خود احتسابی کے حوالے سے بیان، کہا جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، احتساب کا عمل بھی اتنا ہی سخت ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم پر فخر ہے۔ احتساب کا عمل الزامات پر نہیں بلکہ حقائق پر کام کرتا ہے۔ جس آدمی نے ادارے کو نقصان پہنچایا، ملک کو نقصان پہنچایا، سیاست کو نقصان پہنچایا، اس آدمی یہ گینگ ہے، اس میں تحریک انصاف، اس کے بانی PTI کے گینگ کا سب سے بڑا بت توڑ دیا گیا۔ سینیٹر فیصل وابرہ کا فیض حمید کے کورٹ مارشل پر رد عمل۔ پروگرام ریڈ زون فاز ویت فہد حسین نے بات چیت، کہا اس شخص نے ملک، ادارے اور سیاست کو نقصان پہنچایا۔ ملک کو بدنام کرنے والے اور سیاسی جماعتیں اب اچھے بچے بنیں گے۔ پشت پناہی کرنے والے جو ملک کے باپ بنے ان کو اپنا باپ یاد آئے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ مزید کہا 9 مئی والوں کی پشت پناہی کرنے والوں کا بھی احتساب ہوگا۔ ٹاپ سٹی کیس اٹھے گا تو اور بھی نام آئیں گے۔ بانی PTI اور پارٹی زمین پر لے جائیں گے۔ ان کا میڈیا کے حوالے سے پوری مداخلت، ان کا سیاسی جماعتیں بنانا توڑنے میں پوری وہ اپنا رول ادا کرتے تھے۔ فیض حمید 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی میں شامل تھے۔ رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کی پروگرام ریڈ زون فاز ویت فہد حسین نے بات چیت، کہا آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت بغاوت کے لیے اکسانے میں فیض حمید کا نام آئے گا۔ بنگلہ دیش کی طرح انتشار کی منصوبہ بندی میں بھی ان کا نام نکلے گا۔ فیض حمید کا سیاست میں پورا کردار تھا، وہ ادارے میں ذمہ داریاں کم ادا کرتے تھے۔ فیض حمید اداروں، عدلیہ اور میڈیا میں مداخلت کرتے رہے، سیاسی جماعتیں بنانے اور توڑنے میں کردار ادا کرتے رہے۔ 2017 کے فیصلے کی وجہ سے ملک گرداب میں پھنسا۔ کوئی بھی فارمر DG ISI ہو، چاہے وہ فیض صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، اس پہ اس طرح کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل۔ رہنما PTI علی محمد خان نے صورتحال کو علامہ قرار دے دیا۔ پروگرام بریکنگ بیریئرز وتھ مالک میں بات چیت، کہا کسی فوجی افسر پر اس طرح کے الزامات معمولی بات نہیں۔ فیض حمید کی گرفتاری بہت بڑی پیش رفت ہے۔ بانی PTI کہہ چکے 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ عوام اور اداروں کے درمیان تلخیاں دور ہونی چاہیے۔ تمام معاملات کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد مداخلت کا مطلب ہے سیاست میں دخل تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ایک جماعت فیض حمید کو روحانی پیشوا مانتی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے فوج میں کسی کے خلاف کچھ ثابت ہو تو معافی نہیں ہوتی۔ 26 نومبر کے دھرنے کے تانے بانے فیض حمید سے ملتے ہیں۔ 9 مئی اور بعد کے واقعات کے پیچھے بھی فیض حمید کا نام لیا جاتا رہا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر بولے فوج جیسے چاہے اپنے ادارے میں احتساب کرے، فوج کا اپنا سٹرکچر، مضبوط ادارہ اور طریقہ کار ہے۔ وہ گرفتار ہوا ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ خوش آئند ہے اور ان کو جو ہے احتساب کے عمل سے گزرنا چاہیے۔ PTI رہنما شیر افضل مروت نے فیض حمید کے خلاف کارروائی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہتے ہیں فیض حمید کے ساتھ دیگر جرنیلوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اگر کورٹ مارشل سیاسی لحاظ سے ہوا تو جنرل باجوہ بھی لپیٹ میں آئیں گے۔ اگر فیض حمید کے تانے بانے بانی PTI سے ملا کر کارروائی کی تو وہ قابل مذمت ہوگی۔ ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈنگ سے فیض حمید کو گرفتار کیا گیا ہو۔ اندیشہ ہے فیض حمید کو بانی PTI کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا کر سامنے لایا جائے۔ فیض حمید نے بانی PTI کو ماموں بنا رکھا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی جان جس طوطے میں تھی وہ پکڑا گیا۔ فیاض الحسن چوہان کی ایک نیوز سے گفتگو، بولے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں۔
کسی جنرل کا ایسے اوپن کورٹ مارشل پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے۔ فیض حمید کے کیس سے سب کو سمجھ آ جانا چاہیے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ پانی پی جائے سوشل میڈیا کے ذریعے ڈرا نہیں سکتے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ بہت جلد پانی پی جائے کو بھی تحویل میں لے لیا جائے گا۔ مسونگ میں فائرنگ، ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ شہید۔ فائرنگ کا واقعہ کھڈ کوچا کے علاقے کنڈ عمرانی میں پیش آیا۔ ایم پی اے رحمت بلوچ کے بھائی چیئرمین ڈسٹرکٹ پنجگور ملک جان بلوچ اور ڈپٹی کمشنر کا ڈرائیور زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ قافلے کے ساتھ کوئٹہ سے پنجگور جا رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق 14 کے قریب مسلح افراد نے حملہ کیا۔ پنجاب بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ۔ ایڈیشنل سیکرٹری CNW سید موسیٰ رضا ڈپٹی کمشنر لاہور تعینات۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر ٹریننگ پر چلی گئیں۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ علی جان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ ایڈیشنل سیکرٹری CNW تعینات۔ DC راجن پور منصور احمد عہدے سے فارغ۔ SNGAD رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم، نون لیگ کی 4 نشستیں بحال۔ سپریم کورٹ نے لیگی امیدواروں کی اپیلیں منظور کر لیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا گیا۔ NA 154، NA 79 اور NA 81 میں دوبارہ گنتی میں کامیاب لیگی ارکان بحال کیے گئے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عبدالرحمان کانجو، اظہر قیوم نہرا اور ذوالفقار احمد نے اپیلیں دائر کی تھیں۔ PP 133 سنگانا صاحب سے نون لیگ کے رانا ارشد کی رکنیت بھی بحال۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات۔ بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات میں باہمی دلچسپی سمیت دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت۔ ملاقات میں امریکی سفارتکار شیلی سیکسن اور جیرڈ ہینسن نے بھی شرکت کی۔ گورنر سندھ کی تبدیلی نہیں ہو رہی، پیپلز پارٹی نے بھی واضح کر دیا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سندھ کابینہ میں تبدیلی کی باتوں میں بھی کوئی صداقت نہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جیسے کسی نے کہا تھا محسن نقوی بنگلہ دیش کے عبوری وزیر اعظم بن گئے۔ جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں، گلی گلی آزادی کے رنگ، عمارتوں پر چراغاں، ہر طرف قومی پرچموں کی بہار۔ کراچی میں کورنگی فشرمین چورنگی پر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور جشن آزادی کے مناسبت سے پاکستان زندہ باد ریلی۔ کوٹ ادو میں وطن کی محبت میں سرشار نوجوانوں نے سب سے اونچے ٹاور پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ محمد کامران نے 460 فٹ بلندی پر پرچم نصب کر کے ریکارڈ بنایا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کے درمیان 30 منٹ تک گفتگو ہوئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ ایران کو اسرائیل پر حملے سے خبردار کیا، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ ایرانی صدر سے گفتگو سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے امریکی صدر، یورپی رہنماؤں سے گفتگو کی تھی۔ امریکی صدر کی برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے سربراہان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے 5 سربراہان کی گفتگو کا اعلامیہ جاری۔ تمام 5 ممالک کے ایران سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ ایران اسرائیل کو دھمکانے کا سلسلہ بند کرے۔ اعلامیہ کے مطابق تمام ممالک کا ممکنہ ایرانی حملے کی صورت میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعادہ۔ امریکہ، مصر، UAE کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی نئی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس کے سرکاری دورے پر روس آمد۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے محمود عباس کا استقبال کیا۔ روسی میڈیا کے مطابق محمود عباس آج اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنما مشرق وسطی کی صورتحال اور اسرائیلی جارحیت پر تبادلہ خیال کریں گے۔